السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیکم۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میں اسلام آباد کے اندر ایک یعنی مطب بنا رہا ہوں جس کا نام ہے طبی المستشفی السعودیہ اسلام آباد۔ اس میں طب اسلامی اور طب یونانی کے مطابق جڑی بوٹیوں سے خواتین و حضرات کا علاج کیا جائے گا۔ اور دوسرا، اس کے اندر ہم مدنی اسلامی روحانی سینٹر اس میں ہم بنا رہے ہیں، جس میں جادو، سایہ، جنات، نظر بد اور جو بھی مسائل ہیں روحانی امراض کا علاج قرآن اور حدیث سے کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر ہم زیگم طبیہ کالج اس کا قیام کر رہے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی سے جو بھی طب کو سیکھنا چاہیں یا روحانی عمل بننا چاہیں وہ ڈائریکٹ اس میں ہماری کلاسوں میں شامل ہوں اور ان کو یعنی طب سکھائی جائے گی۔ تو اسلام آباد راولپنڈی میں جو رہنے والے ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری کلاسوں میں شامل ہونے کے لیے رجسٹریشن کروائیں، داخلے جاری ہیں اور رمضان کے بعد کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ اور پورے پاکستان اور اس کے علاوہ بیرون ممالک سے جو طب سیکھنا چاہیں وہ علامہ اقبال کی طرز پر ہم کورس بنائیں گے، تو وہ بھی رجسٹریشن کرائیں اور یعنی طب سیکھیں۔ پہلے نمبر پر ہے جو ہمارا طبی المستشفی سعودیہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ادارے کے اندر ہم اللہ کی رحمت سے مردوں کے اور خواتین کے ایسے امراض ہیں کہ جن کے علاج کے لیے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور دیگر روحانی معالجوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کر کے اپنا سرمایہ، اپنی مال و دولت ختم کر چکے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے سعودی عرب کے اندر 13 سال روحانی جسمانی علاج کیا ہے، اور اب اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ تعالی علاج ابھی ہمارا جاری ہے۔ اور ہمارے جو ہے اس جو ہمارا مستشفیٰ ہے طبی المستشفی سعودیہ، رمضان المبارک کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا، اور علاج کرنے والے ابھی بھی اسلام آباد راولپنڈی سے مجھ سے علاج کروا رہے ہیں۔ تو اس میں مردوں کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اور خصوصاً بے اولادی۔ ایسے مرد حضرات ہیں جو بے اولاد ہیں، ان کو مردانہ کمزوری ہے، صورت انزال ہے، یا جراثیم میں پس آتی ہے، جراثیم کمزور ہیں، یا ازدواجی معاملات میں بہت ہی زیادہ کمزور ہیں۔ تو ایسے مرد حضرات شادی سے پہلے جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اپنا علاج کروائیں۔ اور اگر آپ کو شادی کے بعد یعنی بچی کے لیے آپ پریشان ہیں، حمل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہماری خدمات موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ مردوں کے باقی جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ ان کا علاج اس یعنی طبی المستشفی سعودیہ میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا، مدنی اسلامی روحانی سینٹر اس میں یعنی روحانی علاج کے لیے ہم نے قائم کیا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی خواتین کے اور مردوں کے تمام امراض جو ہے ان کا علاج کیا جائے گا۔ جادو، جنات، سایہ، نظر بد اور دیگر روحانی مسائل۔ اور ایسی خواتین جو کہ بے اولاد ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا جسمانی روحانی علاج ہوگا۔ اور خواتین کے جو مخصوص پوشیدہ مسائل ہیں جن میں سے نسوانی حسن کا نہ ہونا یا کم ہونا، یا اس کے علاوہ حیض کے مسائل ہیں، درد سے حیض کا آنا یا حیض بند ہو جانا، یا کثرت حیض کا بہت زیادہ آنا، استحاضے کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور حمل جو ہے نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے، یا حمل ہونے کے بعد دوسرے تیسرے مہینے میں بچہ قبل از ولادت یا ولادت کے بعد وہ سوکھا مسان بن کر فوت ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں کو 18 ایک بیماری ہے، اس کی 27 قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ تو بے اولادی جو ہے خواتین میں، ان کا انشاءاللہ مکمل ہم علاج کریں گے۔ اور اسی طرح ایسی خواتین جو کہ اولاد نرینہ، اب دیکھیں بیٹا اور بیٹیاں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ جسم کے اندر امراض ہوتی ہیں۔ بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جن میں بیٹا پیدا ہو تو وہ فوت ہو جاتا ہے، بیٹی اگر پیدا ہو تو وہ زندہ رہتی ہے۔ اور بعض خواتین ہیں ان میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ اگر یعنی بیٹی پیدا ہو تو وہ فوت ہو جاتی ہے، اور بیٹے کا حمل ہو تو وہ قائم رہتا ہے۔ یعنی یہ ایک 18 کی قسم ہوتی ہے۔
تو کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی 5-6 بیٹیاں ہیں، جب بھی بیٹے کا حمل ہوا ہے دوسرے تیسرے چوتھے مہینے ہی وہ ضائع ہو گیا ہے. تو یہ خواتین میں یعنی اٹھراء ہوتا ہے. اس کے علاوہ جادو کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی کچھ یعنی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اولاد بیٹے اور بیٹیاں صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان امراض کا علاج دنیا میں اتارا ہے وہ جڑی بوٹیوں کی صورت میں، جس کو طب اسلامی اور طب یونانی کہتے ہیں، اور روحانی علاج جو کہ قرآن مجید شفا ہے، سارا قرآن شفا ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور طریقہ علاج بتایا ہے روحانی علاج کا، یعنی جنات، جادو، سایہ، نظر بد کا جو مسنون طریقہ ہے، سنت کے مطابق علاج کیا جائے گا. اسلام آباد راولپنڈی میں رہنے والے ڈائریکٹ میرے ساتھ ملاقات کریں. علاج ابھی سے خواتین و حضرات کروا رہے ہیں، اور خصوصاً جن کے گھروں میں جادو، جنات ہیں اور نظر بد ہے اور بہت ہی پریشان ہے اور بڑے بڑے معالجوں سے علاج کروا کے تھک گئے ہیں، وہ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں. رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی میں گھروں میں جا کر ایسے خواتین و حضرات جو پریشان ہیں، ابھی میرے پاس کچھ ٹائم بھی ہے، تو ملاقات بھی کریں اور علاج بھی کروائیں. اور رمضان المبارک کے بعد ہمارے ہسپتال میں ڈائریکٹ جو ہے آپ آئیں اور اپنے بچوں کا اور اپنے جو مریض ہیں خواتین و حضرات ان کا علاج کروائیں انشاءاللہ تعالی. اور ناظرین کرام، آپ نے یہ بات عام سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو حکیم ہوتے ہیں نا، حکیم، وہ مر جاتے ہیں اور نسخہ اپنے سینے میں لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں، کسی کو نسخہ نہیں بتاتے. یہ بات میں نے بھی اپنے کانوں سے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کوئی بھی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاذ کی رہنمائی لیں. آپ گھر بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی بھی پتہ نہیں ہو، تو حکیم آپ کو نسخہ بتائے، اور آپ نسخہ بتائیں، نسخہ آپ دوائی بنانے میں غلطی کر رہے ہیں، اور جن کو بھی کھلائیں وہ سب جو ہے یا امراض کا شکار بن جائیں یا موت کی آغوش میں چلے جائیں. ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے. بغیر علم کے، بغیر استاذ کے، بغیر درسگاہ کے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے اسلام آباد کے اندر زیگم طبیہ کالج وہ قائم کر دیا ہے. رمضان کے بعد اس کی کلاسیں شروع ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام آباد راولپنڈی کے خواتین حضرات، جو مرد حضرات طبیب بننا چاہتے ہیں یا روحانی عامل بننا چاہتے ہیں، اور وہ خواتین جو طبیبہ بننا چاہتی ہیں اور روحانی عاملہ بننا چاہتی ہیں، وہ انشاءاللہ ڈائریکٹ اسلام آباد راولپنڈی کے خواتین حضرات ڈائریکٹ ہماری اس کلاس کے لیے رجسٹریشن کرائیں اور داخلہ لیں انشاءاللہ تعالی. ان کے یعنی بے شمار ہم کورس رکھیں گے. 1 سال کا کورس بھی رکھیں گے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال تک کا. اگر خواتین حضرات شارٹ کورس 1 سال کا کرنا چاہتے ہیں، 1 سال کا کروا دیں گے. 2 سال کا کرنا چاہتے ہیں، 2 سال کا کروا دیں گے. اور مکمل کورس 4 سال کا ہوتا ہے. یعنی جس طرح آپ چاہیں انشاءاللہ ہم آپ کو طب سکھانے کے لیے حاضر خدمت ہیں. ہر قسم کے صفوفات، کیپسول، پاؤڈر، معجونے، تیل، اور اسی طرح یعنی جو بھی ادویات ہوتی ہیں، عرق وغیرہ، شربت ہو گئے، گولیاں ہوگی، تمام چیزیں الحمدللہ 25 سال سے میں روحانی اور جسمانی علاج کر رہا ہوں. اور 13 سال سعودی عرب کے اندر جدہ اور ریاض کے اندر میرا دیوان خانہ رہا ہے. میں پوری آن لائن پوری دنیا میں خواتین و حضرات کا علاج کرتا ہوں. تو میری یہ گزارش ہے، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 25 سال کا جو میرا نچوڑ ہے نا طب کا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، میں اپنے سینے کے سارے راز اور سارے نسخے جو مجرب ہیں، انشاءاللہ میں چاہتا ہوں میرے جو بھی شاگرد ہوں گے، وہ میرے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے، پورے اسلام آباد راولپنڈی سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ اسلام آباد راولپنڈی میں جتنے مدارس ہیں، مدارس کے طلباء اور اساتذہ کرام، خطیب، علماء کرام اور ہماری عوام، جو بھی خواتین حضرات طب کو سیکھنے کا شوق رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. پھر یہ نہیں کہنا لو جی حکیم حضرات نسخہ جناب وہ سینے چ لے کے مر جاندے ہیں. ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. آئیں ہماری اس کلاس میں آپ جو ہے داخل ہوں، رجسٹریشن کروائیں اور ایک منظم طریقے کے ساتھ علم طب سیکھیں. تو الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے، اللہ کی رحمت سے مہربانی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح رمضان کے بعد ہو جائے گا. تو پاکستان اور بیرون ممالک سے خواتین حضرات جو طب کو سیکھنا چاہیں یا علاج کروانا چاہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہے. ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، آپ اپنا نام بتائیں، اپنا شہر بتائیں، اور آپ علاج کروانا چاہتے ہیں یا طب سیکھنا چاہتے ہیں یا روحانی عمل بننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں
جتنے بھی خواتین حضرات پوری دنیا میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یہ شفا لفظ نہیں بولنا چاہیے، شفا بولنا چاہیے. شفائے کاملہ عاجلہ ان کو عطا فرما. اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جو طب کو سیکھنا چاہتے ہیں یا روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے میں رجسٹریشن کرائیں. انشاءاللہ تعالی ہم سارا علم آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور ہر چیز، کوئی نسخہ، کوئی اس کے اجزاء آپ سے نہیں چھپائیں گے. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جو میرے شاگرد ہوں گے، میرے بیٹے اور بیٹیاں جو بھی ہوں گے، روحانی اولاد ہوتی ہے، یہ جو استاد ہوتے ہیں نا، بیٹے ہوں، یہ لڑکے لڑکیاں جو اس کے شاگرد، یہ روحانی اولاد ہوتی ہے. میں ان کے سامنے کوشش کروں گا کہ ہر نسخہ، اس کے صحیح اجزاء جو ہے وہ بازار سے لا کر ان کو دکھاؤں کہ یہ صحیح ایک نمبر چیزیں ہیں اور خالص اور اصلی ہے، ان کے سامنے بنا کر. اور بلکہ ان کو کہوں گا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، میرے سامنے آپ بنائیں. ان کو بنانے کا سارا طریقہ سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ طب جو ہے نا، وہ پرانے حکیم تھے نا، وہ نبض دیکھتے تھے اور بتا دیتے تھے. کل وہ 5-7 دن پہلے ایک عورت تھی، وہ ایک ہسپتال میں اسپیشل ماشاءاللہ وہ ان کا عہدہ تھا، تو ان کو بیماری تھی. کسی نے میرا بتایا کہ سعودی عرب سے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم صاحب آئے ہیں، تو وہ مریضوں کو دیکھتے ہیں اور نبض دیکھتے ہیں. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے بیٹی کہتی ہے کہ میری نبض دیکھیں. میں نے نبض دیکھ کر میں نے اس کے علامات اور اس کو بتایا کہ یہ امراض ہیں. کہنے لگی بالکل قاری صاحب آپ نے ٹھیک بتایا ہے. اور آج ابھی 10-11 بجے دستک ہوئی تو اس کی والدہ آ گئی. تو وہ کہتی ہے میری بیٹی نے آپ کو نبض دکھائی ہے، تو میں بھی آپ کو جو ہے نبض دکھانا چاہتی ہوں. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ آیت پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ علم تو تیرے پاس ہے، میرے پاس وہی ہوگا جو مجھے اللہ دیں گے. میں نے اس بوڑھی عورت تھی تو میں نے اس کی نبض دیکھی اور میں نے بتایا کہ آپ کو یہ مسائل ہیں. کہتی لگی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کریں، کل رات کا جو ہے ٹائم نکالیں، آپ ہمارے گھر آئیں تو ہمارا روحانی علاج بھی کریں اور جسمانی بھی کریں انشاءاللہ تعالی. تو الحمدللہ دیکھیں یہ قرآن سارا شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جڑی بوٹیاں ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں شفا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غذا سے بھی علاج کرنا چاہیے، غذا سے علاج کرنا چاہیے. میں اپنے دعا خانہ جو میرا اسلام آباد کا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی میں غذا کے لیے جو ہے غذا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مریضوں کا علاج کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی تقریباً سوار اور منگل بدھ 3 دن میں انشاءاللہ تعالی صبح 10-11 بجے سے لے کر 1 یا 2 بجے تک میں مریضوں کو بالکل فی سبیل اللہ چیک کروں گا. چیک کرنے کی، مشورے کی کوئی فیس نہیں ہوگی، اور جو ادویات وہ لیں گے ان کا بل ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہے کہ میں جو ہے سب خواتین و حضرات کو وہ چیزیں دے جاؤں جو طب نبوی اور طب اسلامی میں ہے، اور جو قرآن میں ہے. اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے آیات، بلکہ سارا قرآن ہی شفا ہے، شفا ہے. شفاء للناس شفاء لما فی الصدور. ہماری جو ہے روحانی جو ہے علاج، روحانی بیماریاں گناہ ہیں، ان کو بھی قرآن ہی دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. اور ہماری جو جسمانی بیماری ہیں ان کو بھی قرآن ہی جو ہے ان کو ختم کرتا ہے. یہ قرآن ایک طریقہ ہے اللہ ذوالجلال سے دعا مانگ کر قرآن کے ذریعے شفا مانگنا. تو میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی خواتین حضرات بے اولاد ہیں تو یا اولاد نرینہ کا مسئلہ ہے، وہ ہم سے علاج بھی کرائیں اور دعا کروانے کے لیے بھی شامل ہوں. انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے کہ اللہ ذوالجلال جو بے اولاد خواتین و حضرات ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. تو اس رمضان مبارک میں اسلام آباد راولپنڈی کے ڈائریکٹ جو ہے ملاقات کریں. رمضان میں بھی انشاءاللہ ہم علاج جو ہے کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہسپتال ہے طبی، اس میں ڈائریکٹ حاضر ہوں. اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو بھی خواتین حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی بیماری ہے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو معاملات ہیں، آپ کی امراض ہیں، ان کا طب اسلامی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں روحانی علاج کیا جائے. ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں. جو طب کو سیکھنے والے خواتین حضرات ہیں وہ اسلام آباد والے ڈائریکٹ کلاس میں رجسٹریشن کروائیں. اور دوسری بات جو ہے گھر میں بیٹھ کر جو طب کرنا چاہتے ہیں وہ دوسری ہماری جو کلاس ہے اس میں یہ رجسٹریشن کرائیں، تاکہ جو ہے رمضان کے بعد آپ پہلی فرصت میں جو ہے کلاسوں میں شامل ہو جائیں. تاکہ ابتدائی طور پر ہم محنت کرتے ہیں بچوں پر، تو یہ قیمتی جو ہے کلمات ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھائی اور کوئی ہماری بیٹی محروم نہ ہو. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے
کہ ہمارے جتنے بزرگ حضرات، ہماری بہنیں، ہماری بیٹی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، آج 9واں روزہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے روزے رکھنا اور ہمارا قیام کرنا، قرآن پڑھنا، تہجد پڑھنا قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو، ہم سب کو اللہ ذوالجلال، ہمارے گھر والوں کو، سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ شرک سے نکالے، توحید پر قائم رہے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے سارے واجبات، ہمارے قرض، ہمارے حقوق العباد کو اللہ ادا کر کے ہمیں صحیح طریقے سے گناہوں سے صاف کر کے ہمیں ان فرشتوں میں، ان لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ نے بغیر حساب سے اپنی جنت میں داخل کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔